السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک لائبریری اسٹوڈیو یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ تمام ناظرین کو ایک بار پھر سے آج کے سیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ آج رمضان المبارک کے دوسرے عشرہ کا آغاز ہو چکا ہے، جس کی آپ تمام دیکھنے والوں کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی الحمدللہ ہمارے 28 روزہ دورہ فضائل رمضان اور معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 11ویں سیشن کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ آج کے سیشن میں ہم قرآن مجید کے فضائل پر روشنی ڈالیں گے احادیث مبارکہ کی روح سے، چونکہ رمضان کریم ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم کا نزول فرمایا تھا۔ تو اسی نسبت سے ہم آج قرآن کے فضائل پر روشنی ڈالیں گے، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سلسلہ پسند آتا ہوگا اور آپ انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ مستفید ہوں گے، فائدہ اٹھا سکیں گے، اور آپ کی اگلی زندگی میں اس کا بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کو فائدہ ملے گا۔ تو چلیے ہمارے آج کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جو ہے وہ قرآنی آیت سے اس کے فضائل پڑھیں گے، قرآن مجید کے جو اس کے فیوز و برکات ہیں، اس کے فضائل ہیں، اس کے بارے میں خود قرآن مجید کیا کہتا ہے۔ تو سب سے پہلے سورۃ بقرہ کے آغاز میں اللہ رب العزت جو ہے وہ ارشاد فرماتا ہے، سب سے پہلی جو دوسری آیت ہے اس میں ہے کہ الف لام میم، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اور یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں ہے، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں موجود ہیں۔ تو یہ جو قرآن کے ہم فضائل پڑھ رہے ہیں، اس کے بارے میں خود قرآن ہی جو ہے وہ اس کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ مزید بہت ساری ایسی آیت ہیں، ایسی آیات ہیں کہ جو فضائل قرآن پر دلالت کرتی ہیں۔ اسی طرح اگر سورۃ زمر میں دیکھیں تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اللہ ہی نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے، جو ایک کتاب ہے جس کی باتیں نظموں اور معنی میں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، جس کی آیتیں بار بار دہرائی گئی ہیں، جس سے ان لوگوں کے جسموں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی جلدیں، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور رقت کے ساتھ اللہ کے ذکر کی طرف محو ہو جاتے ہیں، یعنی مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس کے ذریعے رہنمائی فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، یعنی گمراہی پر چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس کے لیے کوئی ہادی نہیں ہوتا، یعنی ہدایت دینے والا نہیں ہوتا۔ جب اللہ رب العزت کسی کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ وہ گمراہ ہو، یعنی وہ قرآن سے ہدایت نہیں لینا چاہتا، رہنمائی نہیں لینا چاہتا، تو پھر اللہ رب العزت بھی جو ہے وہ اس کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، اور پھر جسے اللہ رب العزت چھوڑ دیتا ہے گمراہی میں، وہ پھر ہدایت کی طرف نہیں آ سکتا۔ اسی طرح اگر ہم احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھیں تو صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو خود قرآن حکیم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اور ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم میں سے افضل شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید کا ماہر معزز و محترم فرشتوں اور معظم و مکرم انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص
اور وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہوگا لیکن اس میں اٹکتا ہوگا اور یعنی اس کا پڑھنا جو ہے وہ اس پر کند ذہن یا موٹی زبان کی وجہ سے مشکل ہو، تو اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ یعنی جو شخص قرآن مجید پڑھتا ہے لیکن اس میں اٹکتا ہے، کیونکہ ہم لوگ اجمی لوگ ہیں، ہماری زبان عربی نہیں ہے، تو کچھ جو ذہین ہوتے ہیں وہ ماشاءاللہ قرآن مجید کو بڑے خوبصورت انداز سے پڑھتے ہیں، بنا اٹکے ہوئے اس کو پڑھتے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ ان کی زبان عربی نہیں ہے یا ان کا ذہن اتنا کشادہ نہیں ہوتا، وہ اتنے ذہین نہیں ہوتے کہ وہ اچھے طریقے سے بنا رکے بنا اٹکے قرآن مجید پڑھتے ہوں۔ تو ایسے قرآن مجید پڑھنے والے کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس طرح اٹکتے ہوئے قرآن مجید پڑھتا ہے، کم ذہن ہونے کی وجہ سے یا اس کی زبان ایسی نہیں ہے عربی اس کی وجہ سے، تو پھر اس کے لیے اللہ رب العزت نے دگنا اجر رکھا، یعنی اس کو 2 گنا اجر ملے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد یعنی جو رشک کرنا ہے وہ بس 2 آدمیوں سے ہی کرنا جائز ہے۔ اس میں پہلا شخص وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پڑھنا اور سمجھنا سکھایا، تو وہ رات اور دن کے اوقات میں اس کی تلاوت اور اس میں غور و فکر کرتا ہے، اور اس کا پڑوسی جب اسے قرآن پڑھتے ہوئے سنتا ہے تو کہہ اٹھتا ہے کہ کاش مجھے بھی اس کی مثل قرآن عطا کیا جاتا، تو میں بھی اسی طرح عمل کرتا جس طرح یہ کرتا ہے۔ یعنی اس شخص پر رشک کرنا، حسد کرنا جائز ہے۔ اور دوسرا شخص وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال بخشا ہے اور وہ اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، صرف کرتا ہے، تو دوسرا شخص اس سے دیکھ کر کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی اتنا مال ملتا جتنا اسے ملا ہے، تو میں بھی اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرتا جس طرح یہ کرتا ہے۔ تو یہ 2 ایسی شخصیات ہیں جن سے ہم حسد یعنی رشک کر سکتے ہیں۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہدائے احد کی تدفین کے وقت ان میں سے 2 صحابہ کرام کو ایک کپڑے یعنی ایک کفن میں جمع فرماتے اور دریافت فرماتے کہ ان میں سے قرآن مجید کسے زیادہ یاد ہے، تو جب ان دونوں میں سے ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا تو اسے قبر میں پہلے اتارتے اور فرماتے کہ میں قیامت کے دن ان سب پر گواہ رہوں گا۔ یعنی جب شہدائے احد کی تدفین کرنے لگے تو ان میں پھر 2 صحابہ کو ایک ایک کفن میں دفناتے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کرتے، پوچھتے کہ ان میں سے کون ایسا ہے کہ جسے قرآن مجید اچھی طرح یاد ہوگا، تو پھر اس کی فضیلت یہ تھی کہ اس کو آپ قبر میں سب سے پہلے اتارتے اور پھر یہ بھی فرماتے کہ میں قیامت کے دن اس پر گواہ رہوں گا۔ اسی طرح امام مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان تک یہ روایت پہنچی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، اگر انہیں تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اس میں سے ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، ہم ان دونوں پر عمل کریں گے تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں کبھی بھی گمراہ نہیں ہونے دے گا۔ اسی طرح حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خطبہ دیتے ہوئے مکہ و مدینہ کے درمیان اس تالاب پر کھڑے ہوئے جسے خم کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، میں تم میں 2 عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، اللہ کی کتاب پر عمل کرو اور اسے مضبوطی سے تھامے رکھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتاب اللہ یعنی اس کے احکامات پر عمل کرنے پر ابھارا اور اس کی طرف ترغیب دلائی، اور پھر فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں۔ یہ 3 بار ارشاد فرمایا کہ پہلی کتاب جب آپ ہدایت پر رہو گے تو 2 چیزیں تھامو گے تبھی ہدایت ملے گی، ان میں پہلی اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید، اور اس کے بعد دوسری یہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، ان سے ڈرانا کیا ہے کہ ہم ان کی عزت کریں، ان کے بارے میں نزیبہ الفاظ استعمال نہ کریں، ان کے بارے میں گستاخانہ جملے ادا نہ کریں، ان سے محبت کریں، اس لیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اہل بیت سے محبت تھی۔
اور انہی سے مروی ایک روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ اللہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب جس میں ہدایت اور نور ہے، اور جس نے اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لیا، اس کے احکامات پر عمل کیا، وہ ہدایت یافتہ ہوگا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو گیا۔ اور ایک اور روایت میں ہے، امام مسلم اور امام نسائی دونوں نے اس کو روایت کیا ہے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ رب العزت کی کتاب ہے جو اللہ کی رسی ہے، جو اس کی اتباع کرے گا وہ ہدایت یافتہ ہوگا، اور جو اس کو ترک کر دے گا وہ گمراہی پر ہوگا، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس کے دل میں قرآن حکیم کا کچھ حصہ بھی نہیں، وہ ویران گر کی طرح ہے، یعنی جس کو قرآن بالکل بھی نہیں یاد، جو قرآن کے ایک چھوٹے سے حصے کو بھی اپنے دل میں نہیں سماتا، تو اس کا گر ایسا ہے جیسے ویران ہے، اس کا دل ایسا ہے جیسے ویران ہے۔ ویران گر میں نہ کوئی مکان ہوتا ہے نہ کوئی مکین ہوتا ہے۔ تو اس شخص کے بارے میں یہی فرمایا جو قرآن کو نہیں پڑھتا، نہیں سمجھتا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ایک حرف پڑھا، اس کے لیے اس کے بدلے میں ایک نیکی ہے، اور یہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے، گویا صرف الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ اور اس حدیث کو امام ترمذی نے، بزار نے اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جس شخص کو قرآن اور میرا ذکر اتنا مشغول کر دے کہ وہ مجھ سے کچھ مانگ بھی نہ سکے، تو میں اسے مانگنے والوں سے زیادہ عطا فرماتا ہوں۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اس کی کتاب میں اتنا محو ہو جاتا ہے، اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ اس کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے کچھ اور اپنے لیے مانگنا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس کے لیے یہ فرماتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں اسے مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا فرما دیتا ہوں۔ اور تمام کلاموں پر اللہ تعالیٰ کے کلام یعنی قرآن حکیم کی فضیلت اسی طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی فضیلت اپنی مخلوق پر ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت قرآن مجید پڑھنے والوں سے کہا جائے گا، قرآن مجید پڑھتا جا اور جنت میں منزل با منزل اوپر چڑھتا جا، اور یوں ترتیل سے پڑھ جیسے تو دنیا میں ترتیل سے پڑھا کرتا تھا، یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، تیرا ٹھکانہ جنت میں وہاں پر ہوگا جہاں تو آخری آیت تلاوت فرمائے گا۔ یعنی جو بھی قرآن کا حافظ ہے یا جو قرآن کو پڑھتا ہے، اس کو یاد رکھتا ہے، تو قیامت کے دن اس سے فرمایا جائے گا کہ تو قرآن پڑھتا جا اور جنت میں اپنے لیے جگہ بناتا جا، جہاں قرآن شروع ہوگا وہاں سے لے کر جہاں تک وہ قرآن ختم کرے گا وہاں تک وہ ساری زمین اللہ رب العزت اسے عطا کر دے گا، وہ سارا ٹھکانہ جنت میں اس شخص کا ہوگا۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو 2 رکعتوں سے جنہیں وہ ادا کرتا ہے زیادہ فضیلت والی کسی چیز کا حکم نہیں فرمایا۔ بندہ جب تک نماز میں رہتا ہے نیکی اس کے سر پر سایہ فگن رہتی ہے، یعنی جو 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے اس میں پھر تلاوت کرتا ہے تو پھر وہ ایسی نیکی ہے کہ جو اس پر ہر وقت سایہ فگن رہتی ہے، اور بندے کے کسی عمل سے اتنا قرب الہی نہیں ہو سکتا، نہیں پا سکتا جتنا قرب کلام الہی یعنی قرآن مجید کی تلاوت سے پا سکتا ہے۔ یعنی ہم اللہ تعالیٰ کا قرب اتنا زیادہ کسی اور وجہ سے نہیں حاصل کر سکتے جتنا ہم قرآن کریم کی تلاوت کر کے اللہ تعالیٰ کے قریب اس کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت جبیر بن نفیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم قرآن مجید سے افضل کوئی شے لے کر اللہ کی طرف نہیں لوٹو گے، یعنی قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی اور ایسی چیز نہیں ہوگی جو اللہ رب العزت کے نزدیک افضل ترین ہوگی۔ اسی طرح حضرت سہل بن معاذ جہنی رضی اللہ عنہ جو ہیں
وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پاک پڑھا اور اس پر عمل بھی کیا تو اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی اس دنیا میں لوگوں کے گھروں میں چمکنے والے سورج کی روشنی سے بھی زیادہ حسین ہوگی، تو اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس نے خود اس پر عمل کیا؟ یعنی اس کے ماں باپ کو تو تاج پہنایا جائے گا، تو اس کا اپنا مقام تو اللہ رب العزت ہی خوب جانتا ہے۔ یعنی یہ مقام جو والدین کو ملا ہے یہ صرف اس وجہ سے ملا ہے کہ ان کی جو اولاد میں سے ان کا بیٹا ہے یا ان کی بیٹی ہے وہ قرآن مجید کو پڑھتا ہے، تو پھر آپ اس مقام کو دیکھیں کہ جو بندہ خود قرآن پڑھتا ہے اس کے بارے میں اللہ رب العزت اس کو کتنا زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے 10 آیات کی تلاوت کے ساتھ قیام کیا وہ غافل بندوں میں نہیں لکھا جائے گا، اور جس شخص نے 100 آیات کی تلاوت کے ساتھ قیام کیا وہ اطاعت گزار بندوں میں لکھا جائے گا، اور جس شخص نے 1000 آیت کی تلاوت کے ساتھ قیام کیا وہ بے حد و بے حساب ثواب پانے والوں میں لکھا جائے گا۔ یعنی جو نوافل ادا کرتے ہیں ہم، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اس میں جو شخص نوافل ادا کرتا ہے اور اس میں 10 آیات کی تلاوت کرتا ہے اس کا مقام وہ ہوگا کہ وہ غافل بندوں میں نہیں لکھا جائے گا، اس کا شمار غافل بندوں میں نہیں ہوگا۔ اور پھر جو شخص قیام میں 100 آیات تلاوت کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار بندوں میں لکھا جائے گا، اور پھر جو شخص 1000 آیت کی تلاوت کے ساتھ قیام کرتا ہے تو پھر اس کا حساب کیا ہوگا کہ اس کا حساب بے حد ہوگا، اور بے حساب جس کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرتا ہے اس شخص کا مقام ان لوگوں میں ہوگا۔ اور اس حدیث کو امام دہلمی نے روایت کیا ہے ایک اور الفاظ میں کہ جس شخص نے 1000 آیت کی تلاوت کے ساتھ قیام کیا وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے والا لکھا جائے گا۔ اسی طرح حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے کچھ اہل اللہ ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون خوش نصیب ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے اہل ہوتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن والے، وہی اللہ والے اور اس کے خواص ہیں، یعنی جو قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ اصل میں اہل اللہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پانے والے ہوتے ہیں، اس کے اہل ہوتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روز قیامت روزہ اور قرآن دونوں بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اس شخص کو دن کے وقت کھانے پینے اور دوسری نفسانی خواہشات سے روکے رکھا، سو اس شخص کے متعلق میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ اے میرے رب میں نے اس شخص کو رات کے وقت جگائے رکھا، سو اس کے متعلق میری شفاعت کو قبول فرما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اس حدیث کو امام احمد، امام حاکم اور ابن مبارک نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کو آسمانوں، زمین اور اس کے اندر موجود ہر شے سے زیادہ پیارا ہے، یعنی اللہ رب العزت کو آسمانوں میں، زمین میں اور اس میں ہر چیز جتنے بھی اللہ نے بنائی ہے ان سب سے زیادہ پیاری چیز اللہ تعالیٰ کو قرآن مجید ہے۔ ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جو قرآن مجید سے محبت کرتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہے، یعنی اس کی عطیہ اور اس کی نعمت ہے، جہاں تک ممکن ہو اس کے دسترخوان میں سے حاصل کر لو۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی رسی، چمکتا دمکتا نور اور ہر روگ اور پریشانی کا نفع بخش علاج ہے۔ جو اس پر عمل کرے گا اس کے لیے باعث حفاظت، اور جو اس کی پیروی کرے گا اس کے لیے باعث نجات ہے، یعنی جو قرآن مجید پر عمل کرے گا اس کے لیے یہ حفاظت کا باعث ہوگا، اور جو قرآن مجید کی پیروی کرے گا اس کے احکامات پر عمل کرے گا وہ اس کے لیے یہ نجات کا باعث ہوگا۔ یہ جھکتا نہیں کہ اس کو کھڑا کرنا پڑے، یعنی یہ قرآن
یہ جھکتا نہیں کہ اس کو کھڑا کرنا پڑے، یہ ٹیڑھا نہیں ہوتا کہ اسے سیدھا کرنا پڑے۔ اس کے جو عجائب ہیں، جو رموز و اسرار ہیں، جو اس کے نکات ہیں، جو اس کے احکامات ہیں، یہ کبھی ختم نہ ہوں گے، اور بار بار کثرت سے پڑھتے رہنے سے بھی یہ پرانا نہیں ہوتا، یعنی اس سے دل نہیں بڑھتا۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ہم ماشاءاللہ سے ہم پیدائشی مسلمان ہیں، ہم بچپن سے قرآن مجید پڑھتے آئے ہیں، اب بھی پڑھتے ہیں، اور جب بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں یہ کبھی بھی ہمیں بور نہیں ہونے دیتا، یہ بوریت محسوس نہیں کرواتا۔ جب بھی اس کو پڑھتے ہیں تب ہی ہمارا دل اتنا مطمئن ہوتا ہے، اتنا ہمیں اطمینان ملتا ہے، اور ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم اس کو ہر بار ایک نئی چیز پڑھ رہے ہیں۔ یعنی جب بھی اس کو بار بار کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو تب بھی اس سے یہ پرانا نہیں ہوتا، یعنی اس سے آپ کا دل نہیں بڑھتا۔ اس کی تلاوت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی تلاوت پر تمہیں ہر حرف کے عوض 10 نیکیوں کا اجر عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھو، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے۔ گویا صرف الف لام میم پڑھنے سے ہی 30 نیکیاں مل جاتی ہیں، اور اس حدیث کو امام دارمی اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کی چھت پر قرآن پڑھا کرتے تھے، اور وہ بہت خوبصورت آواز والے تھے۔ سو وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو بادلوں کی طرح کوئی چیز مجھے گھیر لیتی ہے، اور میرے گھر میں میری بیوی ہے اور ایک گھوڑا ہے، تو میں ڈر جاتا ہوں کہ میری بیوی خوف سے گر نہ پڑے اور گھوڑا ڈر کر بھاگ نہ جائے، لہٰذا میں جلدی سے تلاوت سے ہٹ جاتا ہوں، یعنی جلدی میں قرآن مجید پڑھ کر ختم کر دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسید، تم اسے پڑھتے رہا کرو، بے شک یہ ایک فرشتہ ہے جو قرآن کو بہت شوق سے سنتا ہے۔ اور اس حدیث کو امام حاکم، بزار اور عبد الرزاق اور طبرانی نے روایت کیا ہے، اور امام حاکم نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح ایک آخری حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر اپنے اہتمام کی طرف چلیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسے ہی ہے جیسے خود اس رحمان کی فضیلت اس کی تمام مخلوق پر ہے، یعنی قرآن کی جو فضیلت ہے وہ باقی تمام کلام پر، باقی تمام کتابوں پر ایسے ہی ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کی جو فضیلت ہے وہ اس کی تمام مخلوق پر ہے۔ یعنی دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے، چاہے وہ انسان ہے، جانور ہیں، جتنے بھی ہیں، ان سب سے زیادہ بڑی فضیلت اللہ رب العزت کی ذات کی خود ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں باقی تمام کلام اس دنیا میں موجود ہیں، لیکن ان سب سے زیادہ فضیلت قرآن مجید کی ہے، اور اس حدیث کو امام ابو یعلا اور بہقی نے روایت کیا ہے۔ تو الحمدللہ آج ہم نے بہت سارے موضوعات پر گفتگو کی ہے، قرآن کے فضائل آپ کے سامنے پیش کیے، کیونکہ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کے فضائل ہم جتنے بھی بیان کریں وہ کم ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے اس کو 2 سے 3 نشستوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے، تو اس کا پہلا حصہ آج ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا، اور الحمدللہ ہم جو صرف اگر آپ دیکھیں کہ صرف اس کے فضائل ہیں، مختصر گفتگو ہم نے جو کرنی ہے وہ 40 احادیث ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے پہلے 2 سیشن میں، جس میں 20 احادیث ہم نے آج آپ کے سامنے روایت کی ہیں، اور 20 احادیث انشاءاللہ کل کے سیشن میں آپ کے ساتھ اس پر گفتگو کریں گے، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد جو اگلا سیشن ہوگا اس میں بھی ہم رمضان کے جو ہے وہ قرآن مجید کے مختلف موضوعات پر جو اس کے فضائل ہیں اس پر ہم گفتگو کریں گے کہ اس کو پڑھنے کا ادب کیا ہے، اس کو تلاوت کرنے کے طریقہ کار کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہوگی، پھر جو قرآن کو پڑھتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں تو ان پر اللہ رب العزت انہیں کیا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو انشاءاللہ کل کے سیشن میں باقی جو ہمارا رہ گیا ہے اس پر گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے، اور ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ رمضان المبارک کی اتنی زیادہ مصروفیات کی وجہ سے جو ہے اس کے باوجود ہم باقاعدہ ایک ترتیل کے ساتھ، ایک تسلسل کے ساتھ آپ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے یہ گفتگو شیئر کر رہے ہیں۔ اس کا مقصد صرف یہی ہے
کہ جو اللہ رب العزت نے علم ہمیں عطا فرمایا ہے، جو اپنے علم کا ایک چھوٹا سا ذرہ، چھوٹا سا قطرہ ہمارے اوپر جو ہے وہ ہمیں عطا فرمایا ہے، وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں تاکہ ہم بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور آپ بھی جو ہے نا وہ اس سے فیض یاب ہو سکیں۔ اور آپ ان سیشنز کو اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر ضرور کیا کیجیے تاکہ جتنے لوگ اس کو سنیں گے ثواب آپ کو بھی ملے گا اور یہ صدقہ جاریہ ہوگا آپ کے لیے بھی اور آگے سننے والوں کے لیے بھی۔ تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ کل کے سیشن میں دوبارہ سے آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ وما علینا الا البلاغ۔